بات ہے ان دنوں کی جب چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ تو یہ قصہ ہے، یہ حقیقت ہے کہ بغداد کی بربادی کیسے ہوئی۔ تو شروع کرتے ہیں کہ یہ شروعات کیسے ہوئی۔ یہ بات ہے ان دنوں کی جب چنگیز خان کی طاقت اور پاور اور اس کا سامراجیہ پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، یوروپ سے لے کر کے چائنا تک، اور بہت سارے دنیا کے بہت بڑے حصے میں منگول خان کا سامراجیہ پھیلا تھا اور وہ جیت چکا تھا۔ بات ہے 1258 کی، جب ہلاکو خان نے اور اس کے سینکوں نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، تو ہلاکو خان نے ایک لیٹر بھجوایا جو اس سمے کے خلیفہ تھے، عباسی خلیفہ تھے المقتسم۔ ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، میں آپ کو بخش دوں گا اور آپ کو چھوڑ دوں گا۔ المقتسم نے ان کو ایک لیٹر لکھا، اس کے جواب میں، خود کو دنیا کا مالک سمجھنے لگے ہو، میرے پاس خدا کو ماننے والے ہیں، سلامتی چاہتے ہو تو لوٹ جاؤ۔ اس کے جواب میں ہلاکو خان نے پھر ایک ان کو لیٹر لکھا، سامنے لوہے کی سوئی ہو تو اسے مکہ نہیں مارتے، تم سورج کو موم بتی سمجھنے کی غلطی کر رہے ہو، سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، اگر تم نے ہمیں مجبور کیا تو ہم بغداد کا وہ حال کریں گے، تمہیں نہ آسمان میں جگہ ملے گی نہ پاتال میں۔ خلیفہ نے ہلاکو کی اس بات کو بھی اگنور کر دیا اور انہوں نے اپنے وزیروں سے اور صلاح کاروں سے صلاح لی، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کے ساتھ اپنی سینا بھیج دو گے تو یہ آپ یہاں پر بغداد پر قبضہ کر لے گا۔ عباسی خلیفہ المقتسم نے پھر اس پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ 10 فروری 1258 کو ہلاکو خان نے بغداد کو چاروں طرف سے گھیرنے کا حکم دے دیا اور انہوں نے وہاں پر اس کو قلعے کو گھیر لیا، بانس اور لکڑی کے پلر گاڑ دیے اور اس کی باؤنڈری کر دی اور ایک طرف کھائی کھود دی۔ اب کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں کچھ اندر عیسائی بھی تھے اور ان سے ویاپار بھی کرنے والے لوگ تھے جو بزنس کرتے تھے، ان کو موقع دیا کہ آپ باہر نکل آؤ۔ ہلاکو خان کی بیوی بھی عیسائی تھی، تو انہوں نے جا کر کے ان لوگوں کو باہر نکالا اور ان کے مکانوں اور دکانوں پر نشان ڈال دیا کہ یہ جو ہے اپنے لوگ ہیں، ان کو بخش دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے باؤنڈری اور کھائی کھودنے کے بعد اپنے جو بھی جانکار لوگ تھے ان کو باہر نکلوایا اور اینٹوں کی میناریں بنوائیں، وہاں سے گولے داغنے شروع کر دیے۔ جو چائنا کے ان کے لوگ تھے، سینک تھے اور انجینئر تھے، انہوں نے قلعے کی دیواروں کے نیچے بارودی سرنگ بچھا کر کے وسفوٹ کرنے شروع کر دیے۔ اب قلعے کے اندر ہاہاکار مچ گیا، بغداد میں پورے میں ہاہاکار مچ گیا، لوگ مارے جانے لگے۔ عباسی خلیفہ نے اپنے آپ کو ہارتا ہوا دیکھ کر کے سرنڈر کرنے کا پرستاؤ رکھا۔ اب کیونکہ ہلاکو خان نے دیکھا کہ اب میں تو جیت ہی تو جاؤں گا، تو اس نے جو ہے صلح کا مشورہ ٹھکرا دیا، اس نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا اور لگاتار حملے چلتے رہے۔ تو عباسی خلیفہ نے ڈرتے ہوئے سرنڈر کر دیا اور قلعے کے گیٹ کھول دیے گئے۔ ہلاکو خان کی سینا اندر چلی گئی اور سب کو اریسٹ کر لیا۔ صلاح کار، وزیر اور سینک تھے، ان کو فوراً ہی قتل کر دیا گیا۔ عباسی خلیفہ کو اریسٹ کر کے بندی بنا لیا گیا اور انہوں نے لوٹ پاٹ شروع کری، قتل عام شروع کر دیا، لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا اور عورتوں کے ساتھ غلط کام کیے گئے۔ مسجد مدرسوں میں بھی آگ لگا دی گئی، محل میں بھی آگ لگا دی گئی
اور دنیا کی سب سے بڑی لائبریری جو اس ٹائم بغداد میں ہوا کرتی تھی، یہاں پر میتھمیٹکس کی بکس تھیں، سائنس کی بک تھیں، میڈیکل کی بکس تھیں، جن کی ٹرانسلیشن عربی، اردو، ہندی میں بھی ہوئی تھی۔ سب سے بڑی لائبریری دنیا کی اس ٹائم تھی۔ ایسٹرونومی پر بھی بہت ساری بکس تھیں اور جیوگرافی پر بھی بہت ساری بک تھیں۔ مطلب دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جو وہاں پر اس ٹائم موجود نہ ہو۔ ہلاکو خاں کے سینکوں نے ان کتابوں کو پھاڑ کر کے دریا میں پھینک دیا۔ پہلے تو دریا کا جو دجلہ دریا ہے اس کا جو پانی ہے لوگوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے کتابیں وغیرہ پھاڑ کر کے پھینکی اور وہاں پر سیاہی وغیرہ اس کی جو لکھنے کی تھی وہ سب پھینک دیا، تو اس کا پانی جو ہے کالا پڑ گیا اور بلڈ سے ملنے کے بعد پھر نیلا بھی پڑ گیا تھا۔ تو یہ تھی وہاں کی سب سے بڑی لائبریری کا انت ہو گیا۔ عباسی خلیفہ جو 500 سال سے تھی، جس کو المنصور خلیفہ نے بسایا تھا، بغداد اپنی راجدھانی بنایا تھا، اب خلیفہ کا اور عباسی خلیفہ کا سمجھو پوری طرح سے انت ہو چکا تھا۔ اب سب چیز لوٹ پاٹ کرنے کے بعد اب لایا گیا 4 سے 7 دن بھوکا رکھنے کے بعد خلیفہ کو لایا گیا اور ان کے سامنے سونے کی ایک تھالی ڈھکی ہوئی لائی گئی اور خلیفہ کو کہا لو کھاؤ۔ خلیفہ نے جب ڈھکن اٹھایا اس میں تھے ہیرے، سونے چاندی کے سکے۔ خلیفہ نے کہا یہ میں ان کو کھا نہیں سکتا۔ ہلاکو خان نے کہا کہ اگر تم ان کو کھا نہیں سکتے تو تم نے انہیں اپنے سینکوں میں کیوں نہیں بانٹا؟ اس سے نئے نئے ہتھیار کیوں نہیں خریدے؟ اگر تم ان کو سینکوں میں بانٹتے اور نئے نئے ہتھیار، تیر تلوار خریدتے، نئی ٹیکنالوجی کے ہتھیار خریدتے، تو میں دریا کو پار ہی نہیں کر پاتا۔ تو خلیفہ بولے جو خدا کی مرضی۔ ہلاکو خان بولے اب میں جو تمہارے ساتھ کروں گا وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ ہلاکو خان کے آدیش پر ان کو ایک موٹے کپڑے میں لپیٹا گیا اور ان کے اوپر کپڑے میں لپیٹنے کے بعد ان کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے اور گھوڑوں کو جب تک دوڑایا گیا ان کے اوپر جب تک کہ ان کی موت نہیں ہو گئی۔ ایک آرمینیائی اتہاسکار بتاتے ہیں کہ بغداد کی لوٹ میں جو صلیبی عیسائی تھے انہوں نے بہت مزے لے کر بغداد کو لوٹا، کیونکہ وہ مسلمانوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے۔ کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ ہلاکو خان نے بغداد کی اس جنگ میں اور بغداد کو لوٹنے میں 2 لاکھ لوگوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب 2 لاکھ لوگ وہاں پر مارے گئے تو ان کی لاشوں کی بدبو سے اتنی بدبو پھیل گئی کہ ہلاکو خان کو بغداد کے باہر ایک تمبو میں رہنا پڑا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے انفیکشن پھیلتا ہی ہے، جب لاشیں پڑی ہوں گی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پلیگ بھی پھیل گیا تھا، جس کی وجہ سے 10 لاکھ لوگوں کی موت ہو گئی تھی۔ کل ملا کر کے ہلاکو خان نے لکھا کہ ہم نے 2 لاکھ لوگوں کو مارا تھا۔ یہ تھا عباسی خلیفہ کا انت اور چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کا بغداد کو نیست نابود کر کے اس پر قبضہ کرنے کا پورا اتہاس۔ ویڈیو کی جانکاری پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے، اور اسی طرح کی دوسری اور بھی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر بنے رہ سکتے ہیں۔